India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پانی زندگی ہے۔ گلیشیئرز اور آبی وسائل کے تحفظ کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے حوالے سے عالمی کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان کے دریاؤں کے پانی کا نصف حصہ گلیشیئر سے حاصل ہوتا ہے۔ تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز ہماری فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔ پاکستان کا فضا میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر، جبکہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کی صف میں شامل۔ ترقی یافتہ ملک ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان کے ہمراہ گلیشیئرز کے تحفظ کے حوالے سے عالمی کانفرنس میں شرکت۔ کانفرنس میں مختلف ملکوں کے مندوبین کی شرکت۔ کانفرنس کے شرکاء کا گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے گلوبل وارمنگ، کاربن کے اخراج اور انسانی رویوں میں تبدیلی جیسے اقدامات پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجک صدر امام علی رحمان کی دوشنبے میں ملاقات۔ اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ کاسا 1000 منصوبہ علاقائی استحکام کے لیے اہم قرار۔ وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ سی پیک کو وسط ایشیائی ریاستوں تک وسعت دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں، علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تاجک صدر کو جنوبی ایشیا کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ خطے میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تاجکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ دوشنبے ایئرپورٹ پر تاجک نائب وزیر اعظم حکیم خلیق زادہ نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی سید طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، بھارت جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بھارت کی اجارہ داری قبول نہیں، مارکہ حق ثبوت ہے۔ پوری قوم آہنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ اور ہندوستان ہیں۔ اساتذہ کرام پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مختلف جامعات کے وائس چانسلر، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ سے بات چیت۔ کاروباری طبقے کو موافق ماحول اور مطلوبہ سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح۔ بھارتی جارحیت ایسے وقت پر کی گئی جب پاکستان معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا۔ بحیثیت سفیر معاشی تعلقات کا فروغ اولین ترجیح۔ پاک امریکہ تجارتی خسارہ بہت کم ہے، بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں سرمایہ کاروں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی پالیسی سازوں اور سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا آغاز ہو چکا۔ ورلڈ بینک پاکستان میں $20 ارب کی ترقیاتی سرمایہ کاری کرے گا۔ فریم ورک اڑان پاکستان اور وزیر اعظم کے اقتصادی ایجنڈے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ ورلڈ بینک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے سبکدوش ہونے والے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین کی ملاقات۔ ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔
पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2.4 अरब डॉलर के 12 मंसूबों पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराकी कार को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, भारतीय सफारती नाकामी, पाकिस्तान और रूस के माबैन 1 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत, पाकिस्तान और रूस के माबैन बायो ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर, रूस से रियायती नरखों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त, पाक रूस माहिदे से खित्ते में भारत का असर व रसूख शदीद खतरे में, अरब न्यूज़। जनूबी एशिया में भारत की असर रसूख में भी कमी, चीन ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी अब सिफारती जंग भी हार चुका। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की भारत की गिरती हुई साख और जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहिदीन को करप्शन का राज फाश, भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान, टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ, हर मंसूबा ताखीर का शिकार। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। एयर चीफ AP सिंह। मोदी का नाकाम मुआशी मॉडल, भारत का मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा झूठा साबित। फीकस आमदनी के लिहाज से भारतीय अवाम अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार। कुव्वत खरीद के हिसाब से भारत की फीकस आमदनी जापान से 5 गुना कम है। IMF। भारतीय हुकूमत की ब्लैकमेलिंग, शशि थरूर को आलमी सतह पर झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत ने शशि थरूर को बरसों अदालती कार्रवाई का निशाना बनाया। शशि थरूर को खामोश कराने के लिए बीजेपी ने उनकी अहलिया के कत्ल केस को सियासी दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया। इजराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमरीका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। हमास ने अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मुआहदे में 10 इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी और 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। जंगबंदी के पहले रोज़ से गैर मशरूत इंसानी इमदाद की फराहमी भी शुरू की जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी तजवीज़ इजराइल को गजा में फ़लस्तीनियों को मारने का सर्टिफिकेट देना है। फ़लस्तीनी तंजीम हमास।